السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات سماعت فرمائیں گے، جن کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، جو اپنے وقت کے عظیم فاتح تھے، جنہوں نے رومیوں کو ناکو چنے چبوائے، اپنے سے 6 گنا رومی فوج کا مقابلہ کیا۔ ایک موقع پر رومی لشکر کی تعداد 2.5 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان صرف 40,000 تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح تھے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے یہ 10 اصحاب جنتی ہیں۔ چنانچہ انہیں عشرہ مبشرہ کا خطاب ملا، یعنی وہ 10 جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ ان کے نام یہ ہیں: سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کئی خصوصیات اس کے علاوہ بھی حاصل ہیں۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امین الامت کا خطاب ملا، یعنی امت کے امین، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے علم اور دین کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہوں نے کسی بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی سے تعلیم پائی تھی یا کسی بہت بڑے امیر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس زمانے میں اسلامی یونیورسٹیاں کہاں تھیں؟ فنون سپاہ گری کی تربیت دینے کے لیے باقاعدہ ادارے کہاں تھے؟ وہاں تو بس ایک ہی یونیورسٹی تھی، اور اس یونیورسٹی کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرات جو کچھ بھی سیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، پھر صحابہ سے سیکھتے تھے۔ ان حضرات نے جتنی کامیابیاں حاصل کی وہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لانے کی بنیاد پر کی۔ حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے دانائی کا ایسا نور عطا کرتا ہے کہ اس کے سبھی کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پورا عرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات بات پر ایک دوسرے کا خون بہانے پر تل جاتے تھے، اور جب ان میں لڑائی چھڑتی تھی تو پھر جلد ختم نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات تو سالہ سال جاری رہتی۔ جوا کھیلتے، شراب پیتے، سب سے بڑا عیب ان میں یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو چنانچہ اسے جنگل میں لے جاتا اور زندہ دفن کر دیتا۔ اس سے بڑا بلکہ سب سے بڑا عیب ان میں یہ تھا کہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو اپنا کارساز سمجھتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے ناموں کی منتیں مانتے تھے، ان کو اپنا الہ خیال کرتے تھے۔ ان حالات میں وہاں یونیورسٹیاں کہاں ہو سکتی تھیں؟ وہاں تو مدرسے بھی نہیں تھے، بچوں کے لیے اسکول بھی نہیں تھے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے وہاں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، کایا پلٹ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر قسم کے علوم و فنون کے ایسے ماہر ہوئے کہ دنیا آج تک ان کا لوہا مانتی ہے۔ مثلا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری کو لے لیں، انہوں نے 60,000 کے لشکر کا مقابلہ صرف 60 جانبازوں سے کیا اور 60,000 نے شکست کھائی۔ اس سے بڑھ کر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی، اور اس طرح ان کا حکم چلتا تھا کہ کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب یہ مسلمان نہیں تھے تو اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ یہ سب اسلام کی برکات تھیں کہ وہ اتنی بڑی اسلامی حکومت کے خلیفہ بنے۔ یہی وہ برکت تھی جس نے ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت بنا دیا۔
اور اس سے بھی بڑھ کر ایک عظیم سپہ سالار بنے جنہوں نے رومیوں کو شکست پر شکست دی۔ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں یعنی مکہ کے قریش، مدینے کے یہودیوں اور عیسائیوں کا زور ٹوٹ گیا اور پہلی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو دور دراز علاقوں میں رہنے والے عرب گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ ان گروہوں میں ایک گروہ یمن کے علاقے نجران کا آیا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ ان لوگوں نے اسلام کی سچائی جاننے کے لیے کئی دن تک بحث کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ان کے سوالات کے جوابات دیے، لیکن وہ مسلمان نہ ہوئے۔ تاہم انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ جزیہ ایک قسم کا ٹیکس کہہ لیں جو اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ ان کے ساتھ کسی ایسے ایماندار آدمی کو بھیج دیا جائے جو ان سے جزیہ وصول کرنے کے ساتھ انہیں دین اسلام کی باتیں بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اس امت کا امین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بڑے صحابہ کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان نجرانیوں کے ساتھ انہیں بھیجا جائے تاکہ یہ عزت ان کے حصے میں آئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہونے کا ارشاد فرمایا اور اس طرح یہ عزت ان کے حصے میں آئی اور وہ امین الامت کہلائے۔ عربی میں امین ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بہت دیانتدار ہو، اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، وعدے کے مطابق اس کو لوٹا دے۔ تو یہ تھا ان کے امین الامت بننے کا واقعہ۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو فہر سے تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت فرمانے سے 20 برس پہلے اور ایک روایت کے مطابق 40 برس پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عامر تھا۔ ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی۔ اولاد کی نسبت سے جو نام مشہور ہو جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں۔ ان کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام الجراح تھا، اس لیے ان کا نام یہ بنتا ہے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جراح، لیکن وہ مشہور ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسبت اوپر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کی ایک شان یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو سابقون الاولون کہتے ہیں۔ اس وقت مسلمان ہونے والوں کو سخت تکالیف دی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اسلام قبول کیا تھا۔ جس دن یہ مسلمان ہوئے اسی دن ان حضرات نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا، ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جانے لگے، تپتی ریت پر جب ان کو لٹایا جانے لگا، زنجیروں سے باندھ کر جب ان کو کھینچا جانے لگا، پھر انہیں بھوکا پیاسا رکھا جانے لگا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو اجازت دی کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں۔ اللہ کی خاطر اس طرح وطن اور گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کرنا کہتے ہیں۔ ہجرت کا حکم 5 نبوی میں دیا گیا اور 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ چلے گئے۔ یہ ٹھیک ہے، وہ عیسائی تھا لیکن بہت نیک دل تھا۔ اس نے ان مہاجر مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی کتاب انجیل نازل کی تھی، اس لیے ان پر ایمان لانے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد دنیا کے فائدے کی خاطر لوگوں نے ان کی تعلیم کو بدل دیا، اپنی طرف سے اس تعلیم میں مطلب کی باتیں شامل کر لیں، انجیل مقدس کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ ایسا کرنے کو تحریف کرنا کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
ان کی تعلیم کو بدل دینے والوں نے ایک عقیدہ یہ گھڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن کچھ عیسائی صحیح تعلیم پہ بھی قائم رہے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی سچا عیسائی تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا۔ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس قافلے میں 91 مہاجر تھے، ان میں 73 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ اپنے دین کے لیے یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح کی ایک شان یہ ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، یعنی دوسری مرتبہ 13 ہجری کو حبشہ سے مدینہ کی طرف اس وقت ہجرت کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس طرح ان کے حصے میں ہجرت کا دگنا ثواب آیا۔ یہی نہیں، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی دوسری نعمتوں سے بھی نوازا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ حلف الفضول میں بھی شامل رہے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مابین جو مواخات قائم کی تھی، اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل تھے۔ مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ اس طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا دینی بھائی بنایا۔ یہ بھائی چارہ اس لیے تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے مددگار اور خیر خواہ بن جائیں۔ یہ لوگ پھر ایسے خیر خواہ بنے کہ سگے بھائی بھی ایسی خیر خواہی کم ہی کرتے ہیں۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنا آدھا مال اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ جن کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے 1 مکان دے دیا۔ غرض ہر چیز کا نصف بھائیوں کی نظر کر دیا۔ ایسی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے، لیکن افسوس آج کل مسلمانوں میں بھائی چارے کے جذبات کم ہی نظر آتے ہیں۔ اسلام نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کیا جائے گا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ عربی میں اس کو حب رسول کہتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، تبھی ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور یہ محبت زبانی نہ ہو، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات پورے طور پر بجا لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انتہا کر دے۔ لیکن آج مسلمان اللہ کے احکامات پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ ایمان اور یقین کے بہت اونچے درجے پر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، تم یہ نہ دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے، یا ان کے بھائی ہوں یا خاندان کے لوگ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پختہ کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے قوت بخشی ہے۔ وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ کے طرفدار لوگ ہیں اور اللہ کے طرفدار ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اب اس کی وضاحت میں واقعہ سن لیں۔ غزوہ بدر میں ایسا ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور ان کے والد عبداللہ بن جراح
لڑائی کے دوران آمنے سامنے آ گئے۔ ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے لشکر میں تھے۔ وہ بہت بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو باپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا، لیکن سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ کمزوری نہ دکھائی۔ اپنے باپ کی اس وقت کی حالت کو ذہن میں رکھا، یہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ انہوں نے موقع پاتے ہی بے دھڑک باپ پر وار کر دیا اور اسے قتل کر دیا، اور یہ بات ثابت کر دی کہ انہیں اپنا دین اور ایمان اپنی جان اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ایسی اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ بات در اصل یہ ہے کہ وہ لشکر اللہ کے دشمنوں کا تھا، اور یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ ان حالات میں وہ باپ کو کیوں قتل نہ کرتے؟ اور پھر یہ لڑائی مسلمانوں اور کافروں کی پہلی لڑائی تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ، آج پورا کفر پورے اسلام کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اگر تیرے یہ بندے مٹ گئے تو روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا ان حالات میں ایک مسلمان کیسے کافر باپ کا لحاظ کر سکتا تھا؟ دراصل سب رشتوں میں اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ غیر قوم سے تعلق رکھنے والا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے، اور سگا بھائی کافر ہو تو اس کی حیثیت غیر جیسی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایمان کے رشتے کو سامنے رکھا اور کافر باپ کو قتل کر دیا جو مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی۔ غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد اگلے سال 3 ہجری میں مکے کے کافروں نے پھر حملہ کیا اور احد پہاڑ کے قریب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے یہ لڑائی بھی پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے جیت لی۔ کافر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر 50 تیر اندازوں سے چوک ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر انہیں مقرر فرمایا تھا اور ہدایت فرمائی تھی کہ درے کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اس طرف سے دشمن مسلمانوں پر حملہ کر سکتا تھا۔ جب کافر بھاگے تو ان تیر اندازوں نے درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے میدان کی طرف چلے گئے۔ درے کو خالی پا کر کافر پلٹے اور اس سے گزر کر مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اس لیے کہ وہ تو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ ایک پتھر لگنے سے آپ کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گڑ گئیں۔ یہ بہت نازک وقت تھا۔ مسلمان پاؤں اکھڑنے کی وجہ سے بکھر گئے، ادھر ادھر بھاگ پڑے۔ ادھر کافروں نے شور مچا دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی کا خاتمہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ ایسے نازک موقع پر ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر سامنے کھڑے ہو گئے، اور جو تیر، نیزہ، پتھر، جو کچھ بھی آیا انہوں نے اپنے جسموں پر اس کو لینا شروع کیا۔ تیر آتے نظر آتے تو وہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے، اپنا سینہ تان دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ہتھیار نہ پہنچنے دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں پا کر میں آپ کی طرف بھاگا تو ابو عبیدہ بن جراح مجھ سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ یہ ہاری ہوئی جنگ بھی مسلمانوں نے پھر جیت لی تھی۔ دوسری بار فتح اللہ کی مہربانی، صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال جرأت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے 10 صحابہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہونے کے باوجود ایک چٹان تک تشریف لے گئے۔ یہ کام اس لیے زیادہ مشکل تھا کہ چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پلٹ پڑے اور کافروں پر اس قدر شدید حملہ کیا کہ انہیں میدان جنگ سے بھگا دیا۔
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت اس طرح پیش کیا کہ وہ تاریخ کا ایک خاص واقعہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں خود کی کڑیاں اس طرح گڑ گئی تھیں کہ ان کو نکالنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر وہ جلدی سے آگے بڑھے اور خود کی کڑی کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا۔ کڑی تو نکل آئی، لیکن اس کوشش میں خود ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، جبکہ ابھی دوسری کڑی رخسار مبارک میں گڑی تھی۔ دانت ٹوٹنے کی وجہ سے خود ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ مزید دانت ٹوٹ جانے کا خطرہ بھی تھا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی، دانتوں سے پکڑ کر دوسری کڑی کو بھی کھینچا، اور ایسا کرتے ہوئے ان کا ایک دانت اور ٹوٹ گیا۔ ہاں، ان لوگوں کے ایسے ہی حیرت انگیز کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ دیا کہ رہتی دنیا تک ان کے نام زندہ رہیں گے، یہ دنیا ان کی تعریف کرتی رہے گی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ان حضرات کی تعریف کی ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے۔ کوئی خاص کام ہوتا تو ان کے سپرد فرماتے، وہ ہر کام کو بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتے۔ مثال کے طور پر قبیلہ ثعلبہ کے لوگ دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملا کر مدینے کے آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ ان کی شکایات موصول ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو انہیں سزا دینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آسانی سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ قبیلہ قزاعہ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ نے اس قبیلے کو سزا دینے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سالار بنا کر بھیجا۔ وہ روانہ ہو گئے۔ پھر حالات دیکھ کر مدد کے لیے اور مجاہد بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں دوسرا لشکر روانہ فرمایا۔ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کا سردار بنا کر ساحل سمندر کی طرف یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ قریش مکہ جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ اسی سال مکہ فتح ہوا تو اس معرکے میں بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک دستے کے سالار تھے۔ ایک اور واقعے سے بھی ان کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ جب معاہدہ صلح حدیبیہ لکھا گیا تو ان سے بطور گواہ دستخط کرائے گئے۔ غرض کتنے ایسے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ نیکی کے راستے میں چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام دیتا ہے، ان کے علم اور عقل کی روشنی زیادہ کر دیتا ہے۔ جو بات عام لوگ مشکل سے سمجھتے ہیں یا بالکل سمجھ ہی نہیں پاتے، یہ لوگ اس بات کو نہایت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ ان میں بالکل ٹھیک فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کے کاموں میں خوب برکت ہوتی ہے اور وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شجاعت، امانت اور دیانت کے ساتھ ساتھ دانائی کا نور بھی بہت دیا تھا۔ مشکل ترین مسئلے کو آسانی سے سلجھا لیتے تھے۔ ان میں یہ قابلیت اس وقت اور بھی نکھر کر سامنے آئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کا خلیفہ یعنی جانشین کون بنے گا۔ پہلے اس بارے میں بہت اختلاف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ انصار مدینہ نے یہ چاہا کہ یہ عزت انہیں ملے، خلیفہ ان میں سے لیا جائے۔ انصار مدینہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر میزبانی کی تھی، ہر طرح ساتھ دیا تھا، ہر قسم کی قربانی دی تھی۔ لیکن اس طرح گروہی بادشاہت قائم ہوتی۔ بالکل صحیح طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس شخص کو چنا جائے جو نیکی اور دانائی میں خاص مقام رکھتا ہو، اور یہی بات سب سے اچھی تھی۔ جس وقت خلیفہ کے معاملے پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی اور یہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ کہیں مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بننے کا حق اگر کسی کو ہے تو اسے ہے جو تقوی اور دانائی میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور فرمایا، مسلمانوں، میرے نزدیک تو دو آدمی ایسے ہیں جن میں سے ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا جا سکتا ہے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ پر بیعت امارت کر لی، اور دوسرے لوگوں نے بھی حضرت عمر کے اس انتخاب کی تائید کی، کیونکہ ایمان و تقوی میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ ممتاز تھے، اور یہ فیصلہ واقعی بالکل درست تھا، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی ایسی دانائی اور دلیری سے ملک کا انتظام کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دشمنوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ بس اب دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ بدبختوں نے تو نبوت کا دعویٰ تک کر دیا تھا، کچھ نے دین اسلام کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا، ایک طبقے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ سب اونچے درجے کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ابھی ان باغیوں اور شریروں کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان سب کو پوری سزا دی۔ ایک اور بڑا اور اہم کام انہوں نے یہ کیا کہ ایران اور روم کی فوجوں سے جہاد کرنے کے لیے مجاہدین کے لشکر روانہ کیے اور شاندار فتوحات حاصل کی۔ یہ دونوں ملک مدینے پر حملہ کر کے اسلامی سلطنت کو پارا پارا کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس جہاد میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے سپہ سالار کی حیثیت سے شاندار کارنامے انجام دیے۔ اس کی تفصیل یوں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری میں لشکر روانہ کیے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف روانہ کیا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو حمص کی طرف اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین بھیجا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو اردن جانے کا حکم دیا اور سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق کی طرف بھیجا۔ یہ لشکر اس لیے بھیجے گئے کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اسلام سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی طاقت بڑھائی جائے، اس نے زمین پر فساد پھیلانے کو قتل سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی حفاظت کو ضروری بتایا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی اسی سنت پر عمل کیا کہ ان کے حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ کوئی بڑی فوج نہیں تھی، لیکن ان کا دل اس یقین سے لبریز تھا کہ دشمن کتنا بھی طاقتور ہو ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس یقین کی اصل وجہ اللہ کی امداد پر پورا بھروسہ تھا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ خیبر میں انہوں نے اس غیبی امداد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی جانے والی ان سب جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بالکل کم تھی، لیکن فتح مسلمانوں ہی کو حاصل ہوئی۔ دوسری طرف رومی بھی جنگ کی زبردست تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ لڑائی میں کچھ کم ماہر نہیں تھے، ان کو ہر طرح کی امداد پہنچانے کے لیے ان کی پشت پر ایک بڑی سلطنت تھی۔ بہرحال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے راستے میں سب سے پہلے بصرہ کا شہر آیا۔ انہوں نے اس شہر کو نہایت آسانی سے فتح کر لیا۔ رومیوں نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے مقابلہ کیا تھا۔ بصرہ کے بعد انہوں نے مآب بھی بہت آسانی سے فتح کر لیا۔ یہ ابتدائی فتوحات سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی مدد اور ایمانی جذبے ہی سے حاصل کی۔ ان دو مقامات کی فتح کے بعد آپ جابیہ پہنچ کر رک گئے
تاکہ اندازہ لگا سکیں کہ رومی اب کیا کرنے والے ہیں۔ ادھر 2 جنگیں ہارنے کے بعد رومی ہوشیار ہو گئے تھے۔ پہلے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں ہیں ہی کیا، لیکن اب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا مقابلہ معمولی انسانوں سے نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر بھرپور مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی۔ دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بھی حالات کا اندازہ لگا کر دربار خلافت کو رومیوں کی تیاریوں اور ارادوں کی خبر دی اور مدد مانگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فوجی مدد روانہ فرمائی اور جو دوسرے سالار روانہ فرما چکے تھے انہیں بھی پیغام بھیجا کہ ابو عبیدہ کے پاس پہنچ جائیں۔ ایسا ہی حکم آپ نے خالد بن ولید کو بھی بھیجا، یعنی وہ بھی عراق سے شام پہنچ جائیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اس غیبی تائید الہی سے جنگ کے محاذ پر پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ انہوں نے تمام سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ ابو عبیدہ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ جب سب لشکر ان کے پاس پہنچ گئے تو سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلا لیا گیا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے اور جنگی تدبیریں اختیار کرنے میں اللہ نے انہیں خاص قابلیت عطا کی تھی۔ اس موقع پر انہی کو سالار اعلیٰ بنانا مناسب تھا۔ غزوہ موتا میں کامیابی حاصل کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ جنگ جیتنے کی خاص صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ سالار اعلیٰ بن کر انہوں نے اپنی قابلیت اور بہادری کا پورا ثبوت دیا۔ رومی بادشاہ نے اپنی فوج کے سالاروں کے مشورے سے جنگ کا ایسا نقشہ بنایا تھا کہ لازمی طور پر فتح حاصل ہو اور مسلمانوں کا اس طرح خاتمہ ہو جائے کہ وہ پھر مقابلے میں آنے کے قابل نہ رہیں۔ اس نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے اور رومی فوج یرموک کے میدان میں جمع ہو کر مسلمانوں پر بھرپور حملے کی تیاری کرے۔ یرموک کی لڑائی تاریخ کی بہت بڑی جنگ گنی جاتی ہے۔ اس میں رومیوں کی تعداد 2.5 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان فوج صرف 40,000 تھی۔ جنگ کے ساز و سامان میں بھی رومی بہت بڑھے ہوئے تھے، ان کی فوجی تربیت بھی زبردست انداز میں ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف بھی آخر سیف اللہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کی مدد سے ایسی جنگی تدبیریں اختیار کی اور مسلمان مجاہد ایسی بہادری سے لڑے کہ بہت تعداد اور بھاری ہتھیار کچھ بھی کام نہ آئے۔ رومی بدحواس ہو کر بھاگے، ان کی بہت بڑی تعداد ماری گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح سے نوازا۔ ایک روایت کے مطابق جنگ یرموک میں کئی 100 ایسے صحابہ شہید ہوئے جنہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کی تھی۔ اللہ کے ان خاص بندوں کی زندگیوں کا تو سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ بلکہ غالب نے کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ان بزرگوں کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے شہروں میں اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ شام میں لڑی جانے والی اور لڑائیوں کا حال سنانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ 22 جمادی الثانیہ 13 ہجری کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے کچھ دن بعد ہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اسلامی افواج کا سالار اعلیٰ بنا دیا۔ اس سلسلے میں 2 روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی شاعر نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قصیدہ لکھا۔ کسی کی تعریف میں اشعار لکھے جائیں تو اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ یہاں تک تو اعتراض کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ خوش ہو کر شاعر کو انعام دیا۔ بس اس بات کو عمر رضی اللہ عنہ نے اچھا نہ سمجھا اور انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور جنگی سوجھ بوجھ کی وجہ سے لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں کو جو فتوحات پر فتوحات ہو رہی ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے، جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جو کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی مہربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا
عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں عہدے سے ہٹا کر ثابت کر دیا کہ لوگوں کا خیال غلط ہے۔ اس دوسری وجہ کی زیادہ تائید آئی ہے، یعنی وہ شاعر والی بات شاید درست نہ ہو، یہ بات واقعی تھی۔ خود عمر رضی اللہ عنہ سے جب بعض اصحاب نے اس بارے میں پوچھا کہ آپ نے خالد کو سپہ سالاری سے کیوں معزول کیا، تو انہوں نے فرمایا تھا میں نے کسی ناراضی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، اور پھر انہوں نے دوسری وجہ ہی بیان کی۔ چنانچہ جو ہی انہیں خلیفہ کا حکم ملا، انہوں نے فوراً اپنا عہدہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور خود ایک عام مجاہد کی طرح جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم انہیں اس وقت ملا جب وہ تاریخی شہر دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ حکم جنگ یرموک کے موقع پر دیا گیا۔ یرموک کی جنگ جیتنے کے بعد مسلمان مجاہدوں نے جس طرح اپنی کوششوں کو آگے بڑھایا، اس سے ان کی عظمت اور دانائی ثابت ہوتی ہے۔ روم کا بادشاہ ہرقل ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ صرف ایک جنگ ہار جانے سے اس کی طاقت ختم نہیں ہو گئی تھی، ایک جنگ ہار کر اس کا پارا اور چڑھ گیا تھا اور اس نے مسلمانوں کو شکست دینے کی ٹھان لی تھی۔ چنانچہ وہ شام کے بڑے شہر ہمس پہنچ گیا اور مسلمانوں پر بھرپور حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ایسی صورت میں ضروری تھا کہ مسلمان بھی اپنی پوری قوت اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع کرتے، لیکن انہوں نے تو کمال کر دیا، اپنی فوج کو 3 حصوں کر کے 3 الگ الگ محاذوں پر جہاد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کے دوسرے سالاروں کے ساتھ مشورہ کر کے ایک لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کیا، دوسرا ہمس کی طرف اور تیسرا دمشق کی طرف۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم جیسے عام لوگ ایسا ہرگز نہ کرتے، لیکن وہ لوگ تو اللہ والے تھے، انہیں فوجی طاقت سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور دنیا نے دیکھا ان کا فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ غازیوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں نے گنتی کے چند ہی دنوں میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ فتح کر لیا، اور یہ کام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں ہوا۔ پہلے دمشق کا حال سناتا ہوں۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ دمشق کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دونوں روانہ ہوئے تھے۔ یہ شہر رومیوں کا گڑھ تھا، یہاں انہوں نے کافی فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی، لیکن جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو رومیوں کو میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی جرأت ہی نہ ہوئی۔ انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیل پر تیر اندازوں کے دستے اس طرح بٹھا دیے کہ کوئی شہر کی طرف بڑھے تو تیروں کی بوچھاڑ کر کے اسے روک دیں، اس کا خاتمہ کر دیں۔ مجاہدین نے شہر کا محاصرہ کر دیا اور شہر کے اندر داخل ہو کر دشمنوں کو کاری ضرب لگانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے سمیت فصیل پار کر کے شہر میں داخل ہو گئے۔ ادھر اس کے ساتھ دوسری طرف رومیوں کے سپہ سالار نے صلح کی بات چیت شروع کر دی۔ دونوں سالاروں نے اس شرط پر صلح کر لی کہ رومی شہر کا دروازہ کھول دیں گے اور مسلمان شہریوں کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کی جانیں، عزت، آبرو، مال محفوظ رہیں گے۔ اب یہ عجیب صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک طرف خالد رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کا جھنڈا اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں کی ملاقات شہر کے درمیان میں ہوئی۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شہریوں کو امان دے چکے ہیں تو انہوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیے اور کوئی بڑا نقصان ہوئے بغیر دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، حق آیا باطل مٹ گیا اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ان لوگوں کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہے جو حق پر ہوں، اور یہ مجاہد چونکہ حق پر تھے اس لیے تعداد میں کم ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں شاندار کامیابی عطا کی، بلکہ اس کے بعد بھی وہ کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے۔ دمشق فتح کرنے کے بعد مخل، بیسان، ہمس اور لازقیہ جیسے کئی اور شہر انہوں نے نہایت آسانی سے فتح کر لیے۔ رومی جہاں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع ہوتے
مجاہدین کے لشکر وہیں پہنچ جاتے اور ان کا غرور خاک میں ملا دیتے۔ ان لڑائیوں میں لازقیہ کی لڑائی اس لحاظ سے خاص ہے کہ اس میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ درجے کی جنگی قابلیت اور ذہانت سے فتح حاصل ہوئی۔ قیصر روم کے حکم سے اس شہر میں رومیوں نے بہت بڑی طاقت جمع کر رکھی تھی۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے اجتماع کی خبر ملی تو آپ لشکر لے کر تیزی سے وہاں پہنچ گئے اور رومیوں نے اس طرح شہر کے دروازے بند کر لیے جس طرح دمشق کے بند کیے تھے۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن آس پاس کا علاقہ ایسا تھا کہ اس شہر کا محاصرہ زیادہ دن جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو حکم دیا کہ وہ شہر سے کافی دور جا کر خندقیں کھود لیں اور یہ کام ایسی احتیاط سے کریں کہ رومیوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ یہ حکم پورا کیا گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو دوسرا حکم یہ دیا کہ مجاہد بڑی بڑی ٹولیاں بنا کر لشکر سے نکلیں، اس طرح کہ رومی انہیں جاتے ہوئے دیکھیں۔ لشکروں سے نکل کر مجاہدین کی یہ ٹولیاں خندقوں میں چھپ جائیں اور جب نعرہ تکبیر بلند ہو تو بہت تیزی سے نکل کر شہر پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ اس حکم پر بھی عمل کیا گیا۔ مسلمان بڑی بڑی ٹولیوں میں جانے لگے۔ رومیوں نے خیال کیا وہ محاصرہ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ جب انہیں اپنے طور پر یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا پورا لشکر محاصرہ اٹھا کر چلا گیا ہے تو شہر کے دروازے کھول دیے۔ شہر کے دروازے کھلتے ہی نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ مجاہدین خندقوں سے نکلے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے آ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر پر نہایت آسانی سے قبضہ ہو گیا۔ رومیوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ان مجاہدین نے اللہ کے راستے میں لڑنے کے علاوہ اخلاق، ایمانداری اور شرافت کے بھی ایسے شاندار نمونے پیش کیے کہ پورے علاقے میں ان کی دھوم مچ گئی۔ مثلا ایک واقعہ سن لیں۔ جب دربار خلافت سے حکم ملا کہ سب مجاہد ایک جگہ جمع ہو جائیں، آپس میں مشورہ کر کے کسی کو سالار چن لیں اور ایک لشکر بن کر رومیوں کا مقابلہ کریں، تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس وقت تک کئی شہر فتح کر چکے تھے۔ ان شہروں میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جزیہ دینا منظور کیا تھا اور لڑائی کے بغیر مسلمانوں کو فاتح مان لیا تھا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلموں سے اس شرط کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کی حفاظت کریں گے۔ ان لوگوں نے جزیہ بھی ادا کر دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کا حکم ملنے کے بعد مسلمانوں کو یہ علاقے چھوڑنے پڑے تو ان شہروں کے باشندوں کو جزیے کی ساری رقم لوٹا دی اور ان سے کہا چونکہ اب ہم تمہاری حفاظت کی شرط پوری نہیں کر سکتے اس لیے یہ رقمیں اپنے پاس رکھنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے ان بزرگوں کی تو تمام زندگیاں ہی ایسی ہیں کہ ان کی مثال ہی نہیں ملتی۔ وہ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اپنوں پرایوں سب سے اچھا سلوک کرتے تھے، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرتے تھے، زمین پر عاجزی سے چلتے تھے، کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے، نہ اس کے سوا کسی کو حاجت روا سمجھتے تھے، وہم اور تاریک خیالی سے دور تھے۔ وہ ہمیشہ زندگی کا روشن پہلو دیکھتے تھے اور یہ روشنی دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ وہ کشادہ دل اور بلند حوصلہ تھے۔ ان کی بہادری اور دانائی ان کے اچھے اعمال ہی کا انعام تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جب مسلمانوں کو خلیفہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ وہ سب مجاہد ایک جگہ جمع ہو جائیں تو انہوں نے ان شہروں کا جزیہ واپس کر دیا، کیونکہ وہاں سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر روم کے بادشاہ ہرقل کو پکا یقین تھا کہ وہ بہت آسانی سے ان چند ہزار مجاہدین کا خاتمہ کر دے گا جو شام اور فلسطین میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر اتنی ہی آسانی سے مدینے کی اسلامی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ لیکن اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ اسے تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس نے سنبھل کر کئی بار مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں بھی پاؤں نہ جما سکا۔ ہر محاذ پر اسے منہ کی کھانا پڑی۔ آخرکار وہ اس علاقے کو جو سلطنت روما کا مشرقی حصہ کہلاتا تھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر
قسطنطینیہ کی طرف فرار ہو گیا۔ قسطنطینیہ اس کی سلطنت کے مغربی حصے کا دارالحکومت تھا۔ ہرقل کے فرار کے بعد سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مقدس شہر بیت المقدس فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت تک وہ شام کے قریباً تمام بڑے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور لشکر کے دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے انہوں نے پہلے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس بھیجا اور پھر خود بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس شہر کی حفاظت کرنے والی رومیوں کی فوج مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن سن کر پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، شہر کے مذہبی پیشواؤں یعنی رہنماؤں نے پیغام بھیجا۔ وہ پیغام یہ تھا، اگر مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس آئیں تو ہم لڑے بغیر شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سن کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک بھی مجاہد نہ مارا جائے اور بھی کوئی نقصان نہ ہو اور شہر پر ہمارا قبضہ بھی ہو جائے۔ پھر انہوں نے رومیوں کا یہ پیغام عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام ملا تو وہ بیت المقدس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے اور اس طرح روانہ ہوئے کہ اپنے ساتھ صرف اپنے غلام کو لے کر چلے۔ آج کل کے بادشاہ کہیں جاتے ہیں تو ان گنت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں، حفاظتی دستہ ساتھ جاتا ہے، لیکن وہ صرف اپنے ایک غلام کو لے کر چل پڑے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اونٹ بھی ایک ہی تھا، دو اونٹ بھی نہیں تھے، لہٰذا وہ باری باری اونٹ پر سواری کر رہے تھے۔ پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر سواری کی تو پھر غلام نے سواری کی، غلام کی باری ختم ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آئی۔ اس طرح باری باری اونٹ کی سواری کرتے آخر وہ بیت المقدس کے نزدیک پہنچ گئے۔ پر لطف بات یہ ہے کہ جب بیت المقدس نزدیک آیا تو اس وقت اونٹ پر سواری کرنے کی باری غلام کی تھی اور مسلمانوں کے خلیفہ اونٹ کی مہار پکڑے پیدل چلے آ رہے تھے۔ شہر کا دروازہ قریب آنے پر غلام نے کہا بھی، دروازہ نزدیک آ چکا ہے، اب اونٹ پر آپ سوار ہو جائیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنیں، باری آپ کی ہے، لہذا اونٹ پر آپ ہی بیٹھے رہیں۔ غلام نے کہا، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں جو کچھ بھی عزت ملی ہے اسلام کی بدولت ملی ہے، نہ کہ سواری یا لباس سے۔ اور پھر اسی حالت میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں عیسائی اور مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالار موجود تھے۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، آقا اونٹ کی مہار پکڑے چلے آ رہے ہیں اور غلام اونٹ پر سوار ہے۔ اور یہ نظارہ دیکھتے ہی بیت المقدس کے مذہبی پیشواؤں نے شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ سنا ہے ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے گا تو اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ میں ہوگی اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ دروازہ نزدیک آنے پر غلام نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لباس تبدیل کر لیں، آپ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا تھا۔ اس طرح بیت المقدس خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح ہو گیا، مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس پورے علاقے کا والی یعنی گورنر مقرر فرمایا اور خود مدینے لوٹ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قریباً 1 برس تک اس علاقے کے حکمران رہے۔ پھر 18 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات طاعون کی بیماری سے ہوئی۔ آپ اس وقت اموس کے مقام پر تھے، وہاں یہ وبائی مرض پھیل گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہاں سے کہیں اور منتقل ہونے کا مشورہ دیا، لیکن آپ وہیں رہے اور فرمایا موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ ہاں، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یزید اور دوسرے کا عمیر تھا۔ یہ دونوں لاولد فوت ہوئے اور یوں
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی نسل آگے نہیں چلی، لیکن اصل چیز تو ان کے اچھے اعمال تھے جن کا ثواب قیامت تک انہیں ملتا رہے گا۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کا اصل کام نیکی کے راستے پر چلنا اور برائیوں سے بچنا ہے۔ ایسا کرنے والے دین اور دنیا کی نعمتیں خوب حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے دوسرے بزرگوں کو اسی راستے پر چل کر شاندار کامیابیاں حاصل ہوئیں، وہ عظیم جرنیل اور عظیم فاتح بنے۔